تصور کیا جائے کہ کوئی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، باہر بالکل خاموشی ہے، اور اچانک دروازے پر ایک زوردار دستک ہوتی ہے۔ ہم ایسی صورتحال تو کسی کو بھی تھوڑا پریشان کر سکتی ہے۔ صحیح کہا، اور دروازہ کھولنے پر سامنے پولیس کھڑی ہو، وہ گھر کے اندر آنا چاہتی ہوں، تلاشی لینا چاہتی ہوں، تو ایسے وقت میں ذہن میں عجیب سی گھبراہٹ اور ڈھیروں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا؟ جی، اور یہ بھی کہ ریاست کے پاس آخر کیا اختیارات ہیں کہ وہ کسی کی نجی اور ذاتی جگہ میں اس طرح داخل ہو سکے، اور اس سے بھی اہم بات، بطور شہری عام لوگوں کے اپنے حقوق کیا ہیں۔ یہ واقعی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج اس تفصیلی جائزے میں ہمارے پاس جو دستاویزات اور ماخذ موجود ہیں وہ دیکھنے میں تو کسی پرانی کچہری کی الماریوں کا حصہ لگتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے چیپٹر 7 کی۔ یعنی وہی قانون جسے عموماً CRPC کہا جاتا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ وہ بنیادی قانون ہے جو تلاشی، ضبطی اور دریافت، یعنی جنہیں قانونی زبان میں سرچ، سیجر اور ڈسکوری کہا جاتا ہے، ان کے اصول طے کرتا ہے۔ ہمارا اس جائزے کا مقصد ان 1898 کے قوانین کی پیچیدہ زبان اور ٹھوس الفاظ کو آسان کر کے ان کے پیچھے چھپی کہانی کو نکالنا ہے۔ صحیح۔ چلیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قانون عام زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ واقعی ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ جب ہم ان دستاویزات کو پڑھتے ہیں تو یہ صرف پولیس کی طاقت یا ریاستی دبدبے کا اظہار نہیں لگتی۔ اچھا، تو پھر کیا ہے یہ؟ دراصل یہ قانون ایک بہت ہی باریک اور اہم لکیر کھینچتا ہے۔ ایک طرف ریاست کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جرم کو روکے، مجرموں کو پکڑے اور ثبوت اکٹھے کرے۔ جی، وہ تو ریاست کا کام ہے۔ اور دوسری طرف ایک عام انسان کی ذاتی جگہ، اس کے گھر کا وقار اور اس کی نجی آزادی ہوتی ہے۔ 1898 میں بننے والا یہ قانون ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بیلنس بناتا ہے یعنی۔ بالکل توازن۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح، کن پابندیوں کے تحت اور کن شرائط پر کسی بند دروازے کو پار کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات صرف وکلاء کے لیے نہیں بلکہ ہر عام شہری کے لیے جاننا ضروری ہے۔ صحیح بات ہے، اور عام طور پر جب سرچ وارنٹ یا تلاشی کا لفظ قانون میں پڑتا ہے تو ذہن میں سیدھا کسی چوری کے سامان کا خیال آتا ہے، یا پھر آلائے قتل، ناجائز اسلحہ وغیرہ۔ جی ہاں، یا کسی چھپی ہوئی دستاویز کا۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ تلاشی تو ہمیشہ بے جان چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ان دستاویزات میں شروع میں ہی ایک ایسی شک موجود ہے جس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ آپ سیکشن 100 کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم کسی بے جان چیز کی نہیں بلکہ انسانی جانوں کی دریافت کی بات کر رہے ہیں یہاں۔ سیکشن 100 میں قانون کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر قید رکھا گیا ہو اور یہ قید ایسی ہو جو خود ایک جرم کے زمرے میں آتی ہو تو وہاں بھی سرچ وارنٹ جاری ہو سکتا ہے۔ جی، انسانی دریافت کے لیے بھی وارنٹ ہوتا ہے۔ اور یہ اختیار کسی عام جج یا افسر کو نہیں بلکہ صرف فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کو دیا گیا ہے۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ قانون نے اس اہم کام کے لیے کسی عام افسر کے بجائے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ انسانی آزادی کی قیمت ہے۔ کسی بے جان چیز کی تلاشی ایک بالکل الگ معاملہ ہے، لیکن کسی انسان کی آزادی چھین لینا کوئی عام جرم نہیں ہے۔ سنگین جرم ہے واقعی۔ قانون کی نظر میں یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے جسے عام چوری ڈکیتی سے الگ رکھا گیا ہے۔ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ عدالتی نظام میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والا اور تجربہ کار عہدیدار ہوتا ہے۔ تو تجربہ ضروری ہے اس معاملے میں؟ جی، جب بات کسی انسانی جان اور اس کے بنیادی آزادی کی آ جائے تو قانون یہ اختیار کسی نچلے درجے کے جج کو نہیں دیتا تاکہ اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ مجسٹریٹ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں اور فوری طور پر ایسی جگہ کی تلاشی کا حکم دے جہاں اس شخص کو چھپایا گیا ہو۔ فوری طور پر؟
اور اس قانون کی فوریت پر ذرا غور کیا جائے۔ صرف وارنٹ جاری کر کے گھر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، اس میں واضح طور پر یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ قید شخص مل جاتا ہے تو اسے فوری طور پر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ فوری طور پر پیش کرنا یعنی پولیس اس شخص کو اپنے پاس تھانے میں نہیں رکھ سکتی؟ بالکل نہیں۔ یا اس سے خود پوچھ گچھ شروع نہیں کر سکتی؟ اس فوری پیشی کا اصل مقصد آخر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میجسٹریٹ خود اس شخص کی حالت دیکھے۔ پولیس اسے بلا وجہ روکے نہیں رکھ سکتی، اسے براہ راست عدالت میں لایا جانا لازمی ہے۔ اچھا، تاکہ میجسٹریٹ واقعات کا جائزہ لے اور یہ تحقیق کرے کہ آخر اسے قید کیوں اور کن حالات میں رکھا گیا تھا، اور پھر فوری طور پر کوئی مناسب قانونی حکم جاری کرے۔ یہ قانون اس بات کی کھلی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی بہت مضبوط پہلو ہے قانون کا۔ ساتھ ہی سیکشن 101 کا حوالہ دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے یہاں۔ ہاں، وہ وارنٹس کے عمل درآمد سے متعلق ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ ان وارنٹس کے عمل درآمد کے لیے قانون کے دیگر سیکشنز جیسے 43، 75 یا 77 وغیرہ مکمل طور پر متحرک ہو جاتے ہیں۔ مطلب باقی قانون بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام وارنٹس کو نافذ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ان پر بھی بالکل ویسے ہی لاگو ہوں گے تاکہ عمل درآمد میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ قانون کا مکمل نظام آپس میں ایک زنجیر کی طرح جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وارنٹ جاری ہو گیا، قانونی زنجیر بھی جڑ گئی۔ اب آتے ہیں اس عملی صورتحال کی طرف جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہی دروازے پر دستک والی مثال۔ بالکل وہی تصور کیا جائے، پولیس سرچ وارنٹ لے کر تلاشی کی نیت سے دروازے پر آتی ہے، لیکن دروازہ اندر سے مکمل بند ہے۔ ان دستاویزات میں سیکشن 102 کے مطابق اس جگہ کے انچارج یا مالک کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ وارنٹ دیکھنے کے بعد نہ صرف افسرانوں کو اندر آنے دیں بلکہ تلاشی کے لیے تمام مناسب سہولیات بھی فراہم کرے۔ جی، یہ قانونی توقع ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ رکیے، اگر کوئی شخص گھر کے اندر ہے اور وہ دروازہ نہیں کھولتا یا وہ سیدھا صاف انکار کر دیتا ہے تو کیا پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زبردستی اندر گھس آئے؟ کیا یہ کسی کی ذاتی جگہ اور تحفظ کی حفاظت کے بالکل خلاف نہیں ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، قانون سب سے پہلے ہر شہری سے شرافت، عزت اور تعاون کی توقع رکھتا ہے، لیکن قانون یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت تعاون نہیں ملتا۔ صحیح بات ہے، ہر کوئی دروازہ تھوڑی کھولتا ہے خوشی سے۔ اگر ایک باقاعدہ عدالتی حکم موجود ہے، ایک میجسٹریٹ وارنٹ جاری کر چکا ہے، تو کسی شخص کی ذاتی ضد یا انکار عدالتی عمل کو روک نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر مالک مکان آسانی سے راستہ نہیں دیتا تو قانون یہاں ہاتھ باندھ کر بے بس نہیں کھڑا ہوتا۔ سیکشن 48 کے حوالے سے وارنٹ پر عمل درآمد کرنے والے افسر کو یہ واضح اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بنائے۔ اپنا راستہ خود بنائے؟ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو قانونی داخلے کے لیے دروازہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ دروازہ توڑا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دروازہ توڑ کر زبردستی داخل ہوا جا سکتا ہے تاکہ اس عدالتی حکم کی تعمیل ہو۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک عام شہری کے لیے بہت خوفناک بات ہوئی۔ ایک طرف شروع سے ریاستی طاقت اور شہری حقوق کے درمیان توازن کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یہ سامنے آتا ہے کہ پولیس وارنٹ لے کر آئے اور کسی کے بھی گھر کا دروازہ توڑ سکتی ہے۔ یہ توازن کہاں سے ہوا؟ بظاہر یہ ریاست کا ایک بہت بڑا اور خطرناک اختیار لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پوائنٹ پر آ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کی طاقت بہت زیادہ اور عام شہری کے مقابلے میں بے مہار ہے۔ اسے توازن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ توازن سمجھ میں آئے گا۔ پہلی بات، دروازہ توڑنا آخری راستہ ہے، پہلا نہیں۔ اچھا۔ دوسری بات، وارنٹ جاری ہونے سے پہلے میجسٹریٹ ایک کڑی قانونی چھان بین سے گزرتا ہے۔ پولیس کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ تلاشی آخر کیوں ضروری ہے۔ مطلب آسانی سے وارنٹ نہیں مل جاتا؟ بالکل نہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طاقت کے ساتھ قانون نے کچھ بہت ہی سخت اخلاقی اور قانونی پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ وہ کس طرح کی پابندیاں ہیں؟ مثال کے طور پر سیکشن 52 کو ہی لے لیجئے۔
اگر اس تلاشی کے دوران وہاں موجود کسی ایسی عورت کی تلاشی لینی پڑے جس پر شبہ ہو تو قانون اندھا دھند عمل کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ہاں، عورتوں کے حوالے سے ہمیشہ حساسیت ہوتی ہے۔ قانون واضح کرتا ہے کہ خواتین کی تلاشی صرف عورت ہی لے گی اور اس دوران اس عورت کے وقار، احترام اور پردے کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ یہ پابندیاں دراصل اس طاقت کو لگام دیتی ہیں۔ یہاں قانون کی انسانیت پسندی واقعی نظر آتی ہے۔ 1898 کے زمانے میں بھی قانون سازوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ تلاشی چاہے جتنی بھی سخت اور ضروری مجبوری ہو، اس مجبوری کی آڑ میں کسی کی ذاتی حفاظت اور خاص طور پر خواتین کے وقار کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ جی، یہ احترام قانون کی روح کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ لیکن جہاں ریاست کی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں ان دستاویزات میں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ان نوٹس کا وہ حصہ ہے جو سننے والوں کو سب سے زیادہ حیران کرے گا۔ میں جب یہ سیکشن 103 پڑھ رہا تھا تو اس نے میرے پورے تجسس کو جگا دیا۔ آپ یقیناً اس مقام کی بات کر رہے ہیں جہاں عام شہریت اور محلے والوں کی شمولیت کو تلاشی کے عمل میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بالکل وہی۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ تلاشی کا عمل صرف پولیس اور اس مالک کے مکان کے درمیان ہوتا ہے جس کے گھر پہ چھاپا مار کارروائی ہو رہی ہو، ایک پرائیویٹ قسم کا قانونی عمل۔ عام طور پر موویز یا ڈراموں میں بھی ایسا ہی دکھایا جاتا ہے۔ وہی نا، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے کہ تلاشی ایسے ہی خاموشی سے شروع نہیں کی جا سکتی۔ افسر کو تلاشی شروع کرنے سے پہلے اس علاقے یا محلے کے 2 یا 2 سے زیادہ معزز باشندوں کو بلانا لازمی ہے، جنہیں ان دستاویزات میں ریسپیکٹیبل انہیبیٹنٹس کہا گیا ہے۔ جی، ریسپیکٹیبل انہیبیٹنٹس۔ ان کا تلاشی کے وقت گواہ کے طور پر موجود رہنا قانونی ضرورت ہے، یعنی پولیس اکیلے بند دروازے کے پیچھے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک بہت ہی حیرت انگیز قانون ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چھپی سوچ کو سمجھیں تو یہ بہت منطقی ہے۔ اس کا اصل مقصد شفافیت قائم کرنا ہے۔ شفافیت کس حوالے سے؟ ہم جانتے ہیں کہ پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس اختیارات کی فراوانی ہوتی ہے اور ان اختیارات کا غلط استعمال کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے۔ قانون سازوں نے سوچا کہ پولیس کو ہیرا پھیری سے یا کسی معصوم کے گھر جھوٹے ثبوت رکھنے سے، جسے عام زبان میں پلانٹ کرنا کہتے ہیں، روکنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے محلے والوں کو نگران بنا دیا۔ بالکل، انہوں نے پڑوسیوں کو ہی اس پورے عمل کا نگران بنا دیا۔ قانون واضح کرتا ہے کہ ان معزز گواہوں کی موجودگی میں ایک مکمل فہرست یا لسٹ بنتی ہے۔ اس فہرست میں باقاعدہ درج کیا جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ضبط کی گئیں اور وہ گھر کے کس کس کونے سے ملیں۔ اور پھر اس لسٹ کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان معزز گواہوں کے اس فہرست پر دستخط لیے جاتے ہیں۔ یہ فہرست عدالت میں اس بات کی قانونی ضمانت ہوتی ہے کہ تلاشی شفاف تھی اور پولیس نے اپنی طرف سے کچھ نئی کہانی نہیں بنائی۔ یہ پولیس کو خود سر ہونے سے روکنے کا اور ریاستی اختیار پر چیک رکھنے کا کیا ہی کمال طریقہ ہے۔ ساتھ ہی ان دستاویزات میں مالک مکان یا اس جگہ پر قابض شخص کے حقوق کو بھی ٹھیک ٹھاک تحفظ دیا گیا ہے۔ جی، مالک کے پاس بھی واضح حقوق ہیں اس عمل میں۔ مالک کو تلاشی کے دوران وہاں ہر وقت موجود رہنے کا مکمل حق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس بنائی گئی فہرست کی کاپی مانگنے کا قانونی حق رکھتا ہے تاکہ بعد میں پولیس اس لسٹ میں کوئی نیا آئٹم نہ ڈال دے۔ یہ حق سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی بہت بڑا ہے۔ واقعی بہت اہم حق ہے یہ۔ دوسری طرف قانون ان گواہوں کو بھی آسانی دیتا ہے۔ ان پڑوسیوں کو عام طور پر عدالت آنے کی اور کچہریوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک کہ عدالت انہیں خود بلاوا نہ بھیجے۔ جی ہاں، یہ گواہوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ گواہ بننے سے خوفزدہ نہ ہوں۔ لیکن یہاں اس کہانی میں ایک عجیب اور سنگین پیچ بھی ہے، ایک ایسی شک جس پر توجہ جانا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اگر قانون نے گواہوں کو کچہری کے دھکوں سے چھوٹ دی ہے تو ساتھ ہی قانون نے ان پر ایک بڑی سختی بھی عائد کی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور وہی حصہ ہے جس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ عام زندگی میں کوئی بھی شہری پولیس کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بالکل، لوگ دور ہی رہتے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں بھائی مجھے ان پولیس کے پنگوں میں نہیں پڑنا، میرا ان باتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر پولیس کسی پڑوسی کو بلاتی ہے تو پہلا ریاکشن انکار کا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت عام رویہ ہے ہمارے معاشرے میں۔
لیکن اگر پولیس افسر کسی معزز باشندے کو تحریری حکم دے کہ آؤ اور تلاشی کے گواہ بنو، اور وہ شخص بنا کسی مناسب وجہ کے گواہ بننے سے انکار کر دے، تو ان دستاویزات میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص پاکستان پینل کوڈ 1860 کے سیکشن 187 کے تحت ایک باقاعدہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک جرم کر رہا ہوتا ہے قانون کی نظر میں۔ یعنی قانونی طور پر نہیں کہہ نہیں سکتے، اپنی مرضی کے خلاف گواہ بننا پڑے گا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہ عام شہری کے لیے سب سے حیران کن بات ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی ریاستی کارروائیوں میں حصہ لینا بس ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن اگر ایک باقاعدہ قانونی افسر تحریری حکم جاری کر رہا ہے اور بے وجہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے، تو قانون اس انکار کو برداشت نہیں کرتا۔ مطلب اس کی سزا مل سکتی ہے۔ قانونی نظام اور شفافیت معاشرے کے تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ پوائنٹ ہے اصل میں، تعاون۔ بالکل، اگر ہر معزز پڑوسی اپنی شہری ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے گا اور دروازہ بند کر لے گا، تو پھر پولیس کی غلط کارروائیوں پر نگرانی کون کرے گا؟ شفافیت کیسے آئے گی؟ قانون اپنے محلے کے معاملات میں شامل ہونے پر مجبور کرتا ہے تاکہ انصاف کا پہیہ گھومتا رہے۔ یہ سچ میں حیرت انگیز اور سوچنے والی بات ہے۔ ہم عام طور پر سڑکوں پر نکل کر اپنے شہری حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، لیکن ایسی شہری ذمہ داریاں جنہیں قانون زبردستی نافذ کروا رہا ہے، ان کے بارے میں شاید ہی کسی کو علم ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ریاست نے عام شہریت کو ایک قانونی ڈھال بنا دیا ہے تاکہ وہ خود پولیس کی طاقت کو محصور اور محدود رکھ سکیں۔ ایک بہترین انداز میں بیان کیا آپ نے۔ یہ ایک بہت ہی مختلف اور دلچسپ نظریہ ہے، اور یہی توازن اس قانون کی خوبصورتی ہے۔ خیر، اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب تلاشی پوری ہو جاتی ہے اور سامان یا دستاویزات ضبط ہو جاتی ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ عدالتی اختیارات کا ہے، جس کا ذکر سیکشن 104 اور 105 میں ملتا ہے۔ جی، ضبطی کے بعد کا مرحلہ؟ سیکشن 104 سیدھا سادہ عدالت کو یہ طاقت دیتا ہے کہ اگر اس کے سامنے تلاشی کے دوران ضبط کی گئی کوئی ایسی دستاویز یا چیز پیش کی جائے جو مقدمے کے فیصلے کے لیے اہم ہو، تو عدالت مناسب سمجھنے پر اسے امپاؤنڈ کر سکتی ہے، یعنی ضبط کر کے اپنے ہی قبضے میں محفوظ کر سکتی ہے۔ یہ عدالت کا ایک بنیادی اختیار ہے۔ اس کا مقصد تو صاف سمجھ آتا ہے۔ دستاویزات اور ثبوت عام طور پر بہت نازک ہوتے ہیں۔ کاغذات کے گم ہونے، ان میں الفاظ کی رد و بدل ہونے یا کسی دشمن کے ذریعے انہیں جلائے جانے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو عدالت کا انہیں فوری طور پر اپنے قبضے میں لینا اصل میں انصاف کے عمل کو محفوظ بنانا ہے، تاکہ ثبوت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے سیکشن 105، جو ان دستاویزات میں میجسٹریٹ کی طاقت کو بالکل ایک نئے پیمانے پر لے جاتا ہے۔ یہ شک بتاتی ہے کہ میجسٹریٹ صرف اپنی عدالت کے کمرے یا کرسی تک محدود نہیں ہے۔ اگر کسی میجسٹریٹ کے پاس کسی جگہ کا سرچ وارنٹ جاری کرنے کا اختیار موجود ہے، تو وہ صرف کاغذ پر تھپے نہیں لگاتا، بلکہ وہ چاہے تو اپنی موجودگی میں براہ راست اس جگہ کی تلاشی کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور قانونی پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدالتی نظام کا اثر و رسوخ صرف کچہری کے کمروں کی دیواروں تک نہیں، بلکہ واقعے کی جگہ یعنی کرائم سین تک براہ راست پہنچ رکھتا ہے۔ مطلب میجسٹریٹ خود گراؤنڈ پر آ کر نگرانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، جب ایک میجسٹریٹ خود کسی تلاشی کی نگرانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس عمل کی اہمیت، سنجیدگی اور قانونی وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ پولیس کے اختیارات پر سیدھا عدالتی چیک ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے 1898 کی اس دستاویز اور ان قوانین کی اتنی گہرائی میں جانا کیوں اہم ہے؟ میرے خیال میں اس تمام گفتگو سے جو سب سے بڑا سبق سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا علم ہی دراصل سب سے بڑی طاقت ہے۔ بے شک، قانون سے آگاہی ہی تحفظ ہے۔ کسی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جب کوئی ان کے دروازے پر دستک دے تو ان کے قانونی حقوق کیا ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تلاشی ہو رہی ہو تو ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ وہاں موجود رہیں، فہرست کی کاپی طلب کریں اور یہ دیکھیں کہ قانون کے مطابق معزز گواہ وہاں بلائے گئے ہیں یا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح بطور ایک پڑوسی یا شہری، قانون کس حد تک تعاون کی توقع رکھتا ہے اور کب انکار ایک جرم بن سکتا ہے، یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ میں اس سبق سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں۔
اگر اس پورے موضوع اور ان دستاویزات کا ایک نچوڑ پیش کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ 1898 کا یہ قانون، جو دیکھنے میں ایک پرانی اور خشک تحریر لگتی ہے، دراصل ایک بہترین اور باریک توازن قائم کرتا ہے۔ ایک بیلنس بناتا ہے۔ ایک طرف یہ ریاستی طاقت اور پولیس کے اختیارات کو لگام دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ عام شہریت کے حقوق کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ گواہوں کی لازمی موجودگی، فہرست کی فراہمی کا حق، خواتین کے وقار کا خیال اور ہر قدم پر میجسٹریٹ کی نگرانی، یہ تمام عناصر مل کر ریاستی اختیار کو غیر مطلق یعنی ایبسولوٹ ہونے سے روکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ قانون کی حاکمیت اپنی جگہ قائم رہے، لیکن ذاتی آزادی اور شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہو۔ یہ واقعی میں ان دستاویز کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اس قانون نے 1898 سے لے کر آج تک ان بنیادی اصولوں کو زندہ رکھا ہے اور شہری آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ لیکن یہاں آتے آتے اور ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ایک ایسی چھوٹی سی لیکن گہرائی والی بات جو شاید سب کو ایک نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1898 کے زمانے میں بند جگہوں، مکانات اور دو معزز پڑوسیوں کا قانون تو بہت منطقی تھا اور سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت لوگ اپنی قیمتی چیزیں اور ثبوت تجوریوں میں، کمروں کی الماریوں میں یا گھر کے تہخانوں میں رکھتے تھے۔ جی، فزیکل چیزیں ہوتی تھیں۔ لیکن آج ہم ایک مکمل طور پر ڈیجیٹل دور میں سانس لے رہے ہیں۔ آج ہماری سب سے قیمتی معلومات، ہمارے سب سے نجی راز، بینک کی تفصیلات اور دستاویزات ہمارے گھر کی الماریوں میں بند نہیں ہیں۔ وہ تو آج کل کلاؤڈ پر ہوتی ہیں۔ بلکہ وہ کسی کلاؤڈ سٹوریج، کسی اور ملک میں پڑے سرورز اور ہماری جیب میں موجود انکرپٹڈ ہارڈ ڈرائیوز اور موبائل فونز میں بند ہیں۔ تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کیا ان 1898 کے قوانین کی روح اس ڈیجیٹل جگہ پر بھی ویسے ہی لاگو ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ جب آج کسی کے موبائل فون، اس کے واٹس ایپ یا اس کے لیپ ٹاپ کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس ڈیجیٹل تلاشی کے دوران شفافیت قائم رکھنے کے لیے وہ معزز پڑوسی کہاں سے لائے جائیں گے؟ کلاؤڈ کا پڑوسی کون ہوگا واقعی؟ اور اس اندیکھی کلاؤڈ پر موجود ڈرائیو کا انچارج آخر کون ہے جو قانون کو آسانی سے راستہ دے گا؟ اور اگر پاسورڈ نہ دیا جائے تو کیا پولیس زبردستی وہ ڈیجیٹل دروازہ توڑ سکتی ہے؟ قانون کی یہ پرانی 1898 کی مضبوط عمارت ان نئے ڈیجیٹل طوفانوں کا سامنا کس طرح کرے گی؟ یہ ایک انتہائی پیچیدہ تجسس ہے جو مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں عدالتوں اور ہم سب کے لیے سب سے بڑا سوال بننے والا ہے۔ اور اس نئے سوال اور تجسس کے ساتھ ہی آج کی اس قانونی گفتگو اور ان دستاویزات کے جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ اس بارے میں خود بھی ضرور غور کیجیے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.